حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی شانیں عطا فرمائی حضور کے والدین کو. حضور کی والدہ، حضور کے والد، اور میں آج میری ماں ہوتی. لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر پر گئے، حضور اپنی والدہ کی قبر پر گئے، حضور دعا مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. یہ حدیث پاک ہے، آپ کو ملے گی کہ حضور اپنی والدہ کی قبر انور پر گئے، دعا مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، فرمایا محبوب دعا نہ کرو. اب یہاں پہ نا لوگ دیکھیں نیگیٹو ذہن کے بھی ہوتے ہیں اور پازیٹیو ذہن کے بھی ہوتے ہیں. اب جو برے تاثرات، منفی پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں نے کہا دیکھیں جی اگر نبی کی ماں مومنہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے سے کیوں روکتا. تو میں نے کہا اعتراض تو یہ بھی بنتا ہے کہ حضور نے تو ابتدائی اسلام میں یہ فرمایا تھا کہ تم قبروں پہ نہ جایا کرو، اور بعد میں سرکار نے فرمایا تم قبروں پر جایا کرو. وجہ پوچھے گی، حضور نے فرمایا اس لیے میں تمہیں روکتا تھا، جو پہلی قبریں تھیں وہ تو کافروں کی تھیں، مشرکین کی تھیں، اس لیے میں تمہیں کہتا تھا کافروں کی قبر پر نہ جایا کرو. اب قبریں ہیں مومنوں کی، اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اب مومن کی قبر پر جایا کرو، مومن کی قبر تمہارے دل کو نرم کرتی ہے. تو جب حضور بذات خود اپنی ماں کی قبر پر تشریف لے آئے تو اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور کی ماں کی قبر کافرہ کی ہے کہ مومنہ کی ہے. اگر حضور کی والدہ کی قبر انور مومنہ کی نہ ہوتی تو حضور کبھی بھی قبر انور پر تشریف نہ لاتے. اور دوسری بات سوال یہ اٹھتا ہے کہ تو پھر دعا سے کیوں روکا گیا، کہ یہ کیوں کہا گیا کہ آپ دعا نہ کریں. تو ہمارے بزرگوں نے بڑا پیارا جملہ لکھا، فرمایا دعا اس کے لیے کی جاتی ہے کہ جس کے گناہگار ہونے کا پتہ ہو، جس کا پتہ ہو یہ گناہگار ہے، اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. جس کے پیٹ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ہو، وہ ماں گناہگار ہو، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ہم کیا کہتے ہیں، ہم دعا کریں کسی نیک ہستی کے متعلق، ہم جناب صدیق اکبر کے لیے ہم دعا کریں یا اللہ جناب صدیق اکبر کو بخش دے. تو کیا یہ ہمارے جملے ٹھیک ہے؟ ہماری طبیعت یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ ہم جناب صدیق، ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ جناب صدیق اکبر کے صدقے سے ہمیں بخش دے. جناب صدیق ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے. ہم ان کے توسل سے، ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. تو ہمارے محدثین یہاں پہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی شرح میں کہ بے وقوفو تمہیں سمجھنے کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اس حدیث کو سمجھنا کیسے ہے. ایک ہوتا ہے صرف پڑھنا، علم پڑھ لینا، کالے حرف پڑھ لینا، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے فہم. علم اور ہے، فہم اور ہے. کالے حرف پڑھنے اور ہے، ان کالے حروفوں کو سمجھنا اور ہے. کالے حرف کہیں بھی بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن جب سمجھنے کی باری آئے تو داتا علی اجمیری کے ٹکڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، خواجہ اجمیری کے ٹکڑوں کی ضرورت پڑتی ہے. ان ٹکڑوں کے بغیر کبھی یہ کالے حرف سمجھ نہیں آتے. تو جنہوں نے صرف پڑھا انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو کافر کہہ دیا، اور جنہوں نے سمجھا انہوں نے کہا تمہیں سمجھنے کا پتہ ہی نہیں چلا، تمہیں اس حقیقت کا ہی پتہ نہیں چلا کہ مصطفیٰ کو دعا سے کیوں روکا گیا. حضور کو دعا سے اس لیے روکا گیا کہ دعا کی لوڑ تو انہیں پڑتی ہے جو گناہگار ہوتے ہیں. اے محبوب آپ کے والدین کو تو ہم نے بخش دیا ہے، آپ کے والدین کو ہم نے بخش دیا ہے. اگر درجات کی بات کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے تو بتائیں پھر محمد عربی کے والدین سے زیادہ بلند کس کا درجہ ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور کے ماں باپ سے زیادہ بلند کس کا درجہ ہو سکتا ہے؟